نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس اللہ نے ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ رمضان لوٹایا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے راستے میں رمضان کے روزوں کا اہتمام کریں اور راتوں کو قیام کا اہتمام کریں۔ کوئی بھی نیکی اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، اور کوئی بھی برائی اس سے بچنا اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن اپنے ساتھی کی، بندے کی سفارش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی اہمیت اس وقت ہمیں سمجھ آئے گی جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ قیامت کا دن ہے کیسا۔ اگر ہمیں معلوم ہو، اگر ہمارا یقین ہو، اگر ہم نے قرآن سے سیکھا ہو، قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہو کہ
قیامت کا دن ایک کڑا دن ہے، ایک سخت دن ہے، ایک مصائب اور آلام کی ایک طویل داستان ہے، اور اس میں اس کڑے وقت میں، اس سخت وقت میں جب اللہ رب العزت کا غضب جلال میں ہوگا، اللہ کا غصہ جلال میں ہوگا، اور اس وقت میں جب اللہ رب العزت اپنے نافرمان بندوں کے بارے میں یہ حکم دے رہے ہوں گے کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے، اور اس وقت کہ جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس وقت میں ایک آج کی تاریخ کا رکھا ہوا آپ کا روزہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو، اور آج کا قرآن پڑھا ہوا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر آپ کامل یقین رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اگر آپ کو پورا یقین ہے، ایمان ہے قرآن کے فرامین پر کہ یہ ایک دن آنے والا ہے ہماری زندگیوں میں، ہم نے اس دن کو دیکھنا ہے، اس کو پانا ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ تمام لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اگر ہم اس کا تصور کرتے ہیں، اگر اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پلاننگ کرتے ہیں، تو پھر یہ حوصلے کی بات ہے، بہت امید کی بات ہے، یہ اللہ کی رحمت کا بڑا پہلو ہے کہ اس رمضان کے روزے اس دن ہمارے کام آنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ آپ کیوں رو رہی ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ اس لیے رو رہی ہوں کہ میں نے جہنم کی آگ کو یاد کیا ہے، مجھے جہنم کی آگ یاد آ رہی ہے، اور ساتھ ہی سوال کیا یا رسول اللہ اس وقت قیامت کے دن اس کڑی گھڑی میں کیا آپ اپنے اہل و عیال کو یاد کریں گے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ 3 ایسے مقام ہیں جن میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایک، جب میزان لگایا جائے گا اور جب تک ہر بندہ اپنے اعمال کا وزن دیکھ نہیں لے گا اس وقت تک کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور دوسرا، جب ہر بندے کو اس کی کتاب دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ، جب تک وہ پڑھ نہیں لے گا اور کتاب اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں تھما نہیں دی جائے گی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور تیسرا، وہ پل صراط ہے کہ جب تک کوئی وہاں سے گزر نہیں جاتا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا یا صفیۃ عمتی رسول اللہ، اے صفیہ، اے میری پھوپھی، اللہ کے نبی کی پھوپھی، میں کل قیامت کے دن آپ کے کسی کام نہیں آنے والا۔ یا فاطمہ بنت محمد سلی ما شئت آتی، میری بیٹی فاطمہ مجھ سے جو مانگتی ہو دنیا کا مانگ لو، میں آپ کو دے دوں گا، لیکن کل قیامت کے دن میں آپ کے کام نہیں آنے والا۔ اور اب اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کا اس منظر کو سورہ معارج میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، جس دن کی تیاری میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، جس دن کی تیاری کے لیے مسلمان رات کو قیام کرتا ہے، جس دن کی تیاری کے لیے
حافظ صاحب، قاری صاحب قرآن کا پارہ تلاوت کرتا ہے، جس دن کی تیاری کے لیے آپ لوگ دن بھر کھانا پینا چھوڑتے ہو، اس دن کی بابت میں اللہ نے فرمایا وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، وہ گہرا دوست جو آپ کے بغیر بے چین رہا کرتا تھا، وہ گہرا دوست جو آپ کی ہر مصیبت میں آپ کا دایاں بازو بنتا تھا، وہ دوست جو مصیبت کے وقت کام آنے والا تھا، وَلَا يُسْأَلُ، وہ پوچھے گا بھی نہیں، وہ پوچھے گا بھی نہیں، وہ حال بھی نہیں پوچھے گا کہ تم کس حال میں گزر رہے ہو، تمہارے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ یبصرونہم، اللہ دکھا بھی دے گا کہ یہ تیرا دوست ہے، پوچھ اس سے بھلا، اور وہ یہ تیرا دوست ہے، اس سے پوچھ، اللہ دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ یبصرونہم، دیکھنے کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود دوست کو نہیں پوچھے گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اور اس دن مجرم یہ خواہش کرے گا، لو یفتدی، اس کی یہ دلی خواہش ہوگی، کڑی خواہش ہوگی، یود گہری خواہش ہوگی، یفتدی کہ وہ قربان کر دے، بنی اپنے بیٹے کو۔ کس کو قربان کر دے؟ بیٹے کو۔ وہ بیٹا جس کے لیے دعائیں مانگی، یا اللہ بیٹا عطا فرما، انبیاء نے دعائیں مانگی، یا اللہ بیٹا عطا فرما، جسے مانگ مانگ کے لیا، اس بیٹے کو بندہ کہے گا اللہ میرے بیٹے کو پھینک دے جہنم میں، مجھے بچا لے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی، وہ بیوی جس کے لیے حرام کماتا تھا، وہ بیوی جس کے لیے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیا، وہ بیوی جس کو خوش کرنے کے لیے چہرے پہ داڑھی نہیں سجائی، وہ بیوی جس کو راضی رکھنے کے لیے اپنے رشتہ داروں سے ناطہ توڑ دیا، آج کے دن یہ اعلان کرے گا، کیا کہے گا؟ کہے گا وصاحبتہ واخی، اللہ میری بیوی کو بھی جہنم میں ڈال دے، اللہ میرے بھائیوں کو بھی جہنم میں ڈال دے، وفصیلتہ التی تؤوی، اللہ یہ میرا کنبہ، یہ میرا گھرانہ، یہ میرے بچے، یہ میرا اہل و عیال، یہ میرے بڑے، یہ میرے چھوٹے، یہ میرے ناطے رشتے والے، ساروں کو جہنم میں ڈال دے۔ ومن فی الارض جميعا، اللہ میری طرف سے جو کچھ بھی ہے زمین میں سب کچھ کو ڈال دے، ثم ینجی، لیکن مجھے بچا لے، ثم ینجی، لیکن مجھے بچا لے۔ اس دن بیٹے کی قربانی، بیوی کی قربانی، آل و عیال کی قربانی، دنیا کے مال کی قربانی کام نہیں آئے گی۔ کوئی چیز کام آئے گی تو بھائیو وہ آج کا روزہ ہے۔ کیا کام آئے گا؟ آج کا روزہ، قرآن کام آئے گا۔ قرآن جسے رات کو سننا ہوتا ہے، اگر آپ سنتے ہیں تو اللہ کی توفیق ہے، نہیں سنتے، نہیں سن پاتے، کوئی وجہ ہے تو پھر آپ اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ سے توفیق مانگیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلد ہدایت کی دعا، توفیق کی دعا اللہ کی بارگاہ میں جگہ پاتی ہے، شاید کوئی دعا جگہ پاتی۔ جس قدر آپ اللہ سے توفیق مانگتے چلے جائیں گے، اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپتی چلی جائے گی۔ اگر آپ کی نمازوں میں سستی ہے، اگر روزوں میں سستی ہے، اگر رات کے قیام میں سستی ہے، اگر نیکی میں سستی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کی دعاؤں میں سستی ہے، آپ نے رب سے مانگا نہیں۔ آپ کون سی نیکی ہے جس کی طلب دل سے کرتے ہیں اور اللہ آپ کو نہیں دیتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شخص سچے دل سے شہادت کی موت مانگتا ہے، اس سے بڑی بھی کوئی توفیق ہوتی ہے؟ کیوں جی؟ اس سے بڑی کوئی توفیق ہوتی ہے؟ شہادت کی دعا، شہادت مل جائے، یہ بڑی توفیق ہے کہ شہادت مل جائے۔
کہ جان جو اللہ نے دی اسی کے راستے میں کٹوا دی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو سچے دل سے شہادت کی دعا مانگتا ہے وہ بستر مرگ پہ بھی مرے گا تو اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ تو اس سے ظاہر کیا ہوا؟ ظاہر کیا ہوا کہ دعاؤں میں اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ اگر آپ اللہ سے توفیق مانگیں گے، نیکی کی توفیق، ہدایت مانگیں گے تو اللہ مایوس نہیں کرے گا، اس کی رحمت بہت ہے، اس کی رحمت بہت بے پایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ معروف حدیث جو آپ کو ہر خطیب سناتا ہوگا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے، ممبر پہ پہلا پاؤں رکھا، ممبر کی سیڑھی پہ، فرمایا آمین۔ دعا کیا کی تھی جبرائیل نے؟ جبرائیل امین نے کہا تھا وہ شخص ہلاک ہو جو رمضان کے روزوں کو پائے مگر اللہ کی جنتوں کا مستحق نہ بنے۔ مطلب کیا ہے اس سادہ سی حدیث کا؟ مطلب کیا ہے کہ ہر وہ بندہ جو رمضان کے روزوں کو پائے گا اگر اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اللہ اسے ضرور جنتی بناتا ہے، اللہ اسے ضرور جنتی بناتے ہیں۔ کیوں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ عمل ایسا ہے، یہ نیکی ایسی ہے، اس میں ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ نماز میں ہو سکتی ہے، تلاوت میں ہو سکتا ہے، کسی اور عمل میں ہو سکتا ہے، مگر روزے میں نہیں۔ اس لیے فرمایا بندہ روزہ رکھے اور پھر جنتی نہ بنے، رمضان کا مہینہ پائے اور جس کی افطار کی دعائیں رد نہیں ہوتی اور جس کی سحر برکتوں والی ہے، جس کی راتیں لیلۃ القدر والی ہیں، جس کی قیام، جس کی راتوں کا قیام اللہ کیا بخشش کا باعث ہے، وہ 30 دن 29 دن میری زندگی میں آئیں اور میں اللہ کی جنتوں کا مالک نہ بن سکوں، میں اللہ کی رحمتوں کا مالک نہ بن سکوں، میں اللہ سے مغفرت کا طالب نہ بن سکوں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے جبرائیل کی دعا پہ آمین کہ اللہ اس بدبخت کو کہ جو رمضان کے روزے پائے، رمضان کی راتیں پائے، رمضان کی ساعتیں پائے اور پھر اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، اور اس رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے بھائیو، رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، قرآن اور بندے کا دل کا بڑا گہرا تعلق ہے، قرآن اور ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب تک کوئی شخص قرآن سے محبت نہیں کرتا، قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، قرآن پہ توجہ نہیں دیتا، قرآن کو سنتا نہیں ہے، قرآن پہ عمل پیرا نہیں ہوتا، اسے دل میں رکھنا چاہیے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ رسول فرمائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ میری یہ امت، میرے یہ لوگ، میرے ماننے والے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو غلاف میں لپیٹ کے رکھ چھوڑا تھا، اس قرآن کو الماری کی زینت بنایا تھا، اس قرآن کو پڑھا نہیں تھا، اس قرآن کو سمجھا نہیں تھا، اس قرآن پہ عمل نہیں کیا تھا، اس قرآن کو سیکھا نہیں تھا۔ اور اگر آپ سیکھنا شروع کر دیں، اگر آپ سمجھنا شروع کر دیں، اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں تو پھر ہوگا کیا؟ مع الکرام البررہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ قرآن کو پڑھنے والا ہے، قرآن کا قاری ہے، قرآن کا صاحب ہے، قرآن کا ساتھی ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا عالم ہے، قرآن کا عامل ہے، مع الکرام البررہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے ساتھ میدان حشر میں عزتوں والے فرشتے ساتھ چلائیں گے جو اسے پروٹوکول دیں گے، جو اس کا احترام بڑھائیں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق۔ اگر آپ قرآن کی قاری ہو، قرآن پڑھتے ہو، اپنے بچوں کو گھر میں قرآن پڑھاتے ہو،
قاری صاحب کو نہیں بلاتے، آپ کو خود آتا ہے، آپ کو ضرورت ہی نہیں قاری صاحب کو بلانے کی، آپ خود اچھے قاری ہو۔ آپ کے دل دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے، آپ کی اولاد آپ کا صدقہ جاریہ ہے، اسے قرآن پڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو 500 روپے سے، 1000 روپے سے، 2000 سے مت ٹالو۔ اپنے بچے کو بسم اللہ خود پڑھاؤ، اپنے بچے کو الف لام میم خود پڑھاؤ، اپنے بچے کو والناس خود پڑھاؤ۔ آپ کا پڑھایا ہوا قرآن جب یہ پڑھے گا، اس کی ایک ایک حرف پہ جو اس کو نیکی ملے گی وہ آپ کو نیکی ملے گی۔ خود اس کو قرآن نہیں پڑھایا اور سمجھتے ہو مرنے کے بعد یہ تمہارے پیچھے قرآن کے حفظ کروائے گا، یہ قرآن کے ختم پڑھائے گا اور بخشوا لے گا۔ ایسا نہیں ہونے چلا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ نے اس کی بنیاد سیدھی رکھ دی تو یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے، یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ اپنی نسلوں کو بنانا ہے، خاندانوں کو سنوارنا ہے، گھروں کو بچانا ہے، تو ان کے اندر قرآن کی تعلیم کو رائج کرنا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہا سورن لہا ثلاثون آیہ، اس قرآن میں ایک سورت ہے اس میں 30 آیات ہیں۔ اس قرآن میں ایک سورت ہے اور اس میں 30 آیات ہیں۔ یہ 30 آیات والی سورت یہ مقدر والوں کو یاد ہوتی ہے، نصیبے والوں کو علم ہوتا ہے اس بات کا کہ اس قرآن میں ایک سورت ایسی بھی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جھگڑا کرے گی، کہے گی یا اللہ یہ میرا پڑھنے والا ہے، تو اسے بخش دے یا مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ اور اللہ 30 آیات کی اس صورت کو، اس کا جھگڑا، اس کی سفارش اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے اور پڑھنے والے قاری کو معاف فرما دیں۔ یہ صورت کون سی ہے؟ سورۃ الملک۔ اور بعض آثار سے یہ بات ملتی ہے کہ یہ صورت قبر میں بھی عذاب قبر سے بچاتی ہے، یہ صورت عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ عذاب قبر سے اب ہمارے کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ قبر پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھا دو تاکہ قبر والے کو سکون مل جائے، قبر کے اوپر سبز ٹہنی لگا دو تاکہ قبر والے کو سکون مل جائے۔ قبر والے کو سکون کیسے ملے گا جب قبر والے نے ان 30 آیات کو دن رات میں تلاوت کیا ہوگا تو قبر والے کو ضرور سکون ملے گا۔ کیوں؟ یہ 30 آیات قبر میں اپنے پڑھنے والے کو بچانے آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، قرآن پاک کی یہ 2 صورتیں یہ قیامت کے دن صاحبہ بن کے آئیں گی، بڑے بڑے پرندوں کی شکل میں، صاحبہ کی شکل میں، اور اس بندے پہ سایہ کرے گی جو اسے دنیا میں پڑھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ، فرمایا سورہ بقرہ پڑھنے والا، سورہ بقرہ کو پڑھنے والا برکت سے محروم نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اس سورت کو پڑھنے والا اس پہ جادو نہیں چلے گا۔ نمبر 3، اس سورت کی وجہ سے بندے حسرت کریں گے قیامت کے دن، حسرت، کاش میں نے سورہ بقرہ پڑھی ہوتی تو اس قاری صاحب کی طرح مجھے بھی آج نجات مل جاتی۔ حسرت کا باعث ہوگی یہ سورت اگر نہ پڑھی گئی۔ بھائیو، رمضان صرف آخری عشرہ رہ گیا اور قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا آسمانوں میں ہے
اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اتنی بڑی بات کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا آسمانوں میں ہے اور ایک سرا تمہارے پاس تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اس قرآن کو نہیں چھوڑنا، اس سے منہ نہیں موڑنا، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اللہ کے نبی بیٹھے تھے مجلس میں، 3 لوگ آ گئے، 3 لوگ آئے، 3 میں سے ایک نے دیکھا مجلس میں لوگ بہت ہیں، جگہ نہیں ہے، واپس چلا گیا۔ دوسرے نے دیکھا کہ تھوڑی سی جگہ بنتی ہے، وہاں بیٹھ گیا۔ تیسرے نے دیکھا کہ جگہ نہیں ہے تو مجلس کے باہر کھڑا رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے 3 بندوں کا حال میں بتاتا ہوں۔ ایک نے اللہ سے منہ موڑا، اللہ نے اس سے منہ موڑ لیا۔ آپ اندازہ کریں، اللہ کے نبی کی مجلس میں بندہ آیا ہے، جگہ نہیں پائی، سوچا ادھر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، واپس چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کے واپس جانے کے بارے میں فرمایا ایک بندے نے منہ موڑا، اللہ نے اس سے منہ موڑ لیا۔ اب اللہ کے نبی کی مجلس تو موجود نہیں ہے، مگر اللہ کا کلام قرآن موجود، اللہ کا کلام قرآن موجود ہے۔ اب جو اس سے منہ موڑے گا، جو اس کو چھوڑ دے گا، اس کو پڑھے گا نہیں۔ میں اسکول میں پڑھاتا ہوں، اسکول ہے میرا، ہم لوگ پلے گروپ سے بچوں کو انگلش پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ 8ویں تک بچہ ہمارے پاس 11 سال لگاتا ہے، 3 سال پلے گروپ، نرسری، پریپ، پھر 1 2 3 شروع ہوتی ہے۔ 11 سال بچہ ہمارے پاس انگلش پڑھتا ہے، 11 سال انگلش پڑھتا ہے، اسے آئے یا نہ آئے، والدین فیسیں دیتے ہیں، اور جس کے پاس جتنی زیادہ فیس وہ اتنے مہنگے اسکول میں جا کے وہ زیادہ ہائی کوالٹی ایجوکیشن کے پیچھے زیادہ مشکل انگلش پڑھانا چاہتا ہے۔ میرے بچے کو اچھی انگلش آئے گی تو CSS کر لے گا، PCS کر لے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، اللہ کرے بنے، ہماری دعائیں بنے۔ اسی بچے کو جس کو تو مڈل لیول تک 11 سال انگلش کے رٹے لگواتا ہے، اسی بچے کو اللہ کے بندے قرآن پاک بھی پڑھا، یہ بھی تیری ذمہ داری۔ اور بچے تو پھر بھی مسجدوں میں آ کے پڑھ لیتے ہیں۔ ساتھیوں غور کرنا میری بات پہ، بچے ان مسجدوں میں آ کے پڑھ لیتے ہیں، بچیاں کہیں نہیں پڑھتی۔ گھروں میں بچیوں کی قرآن پاک کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں، بالعموم بچیاں قرآن پاک سے کوری ہیں، خواتین قرآن پاک کے علم سے کوری ہیں۔ وہ صرف اسکول، یونیورسٹی، کالجز یا پھر ٹی وی ڈرامے اور فیشن، اس لیے نسلیں برباد ہو گئیں کہ نسلوں کو قرآن پاک پڑھانے والی ماں خود قرآن پاک پڑھی ہوئی نہیں ہے ایسا کہ نہیں؟ گھروں کے گھر اجڑ گئے، خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے کہ خواتین کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، تھوڑے سے مسائل کا علم ہے۔ بھائیو، اس رمضان میں آخری 10 دنوں میں 2 عرض کرتا ہوں، ان پہ عمل کرنا ہے۔ ایک تو طاق راتوں میں خوب اللہ سے عبادت کرنا۔ طاق راتوں میں کیا معلوم مجھے اور آپ کو یہ ہماری آخری طاق راتیں ہیں بھی کہ نہیں؟ ان طاق راتوں کو اللہ کے نبی آخری عشرہ خود بھی جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ طاق راتوں کو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مولوی صاحب کو بلا لو، وہ آ کے درس دیں گے گھنٹہ 2 گھنٹے۔ ایک مولوی صاحب نے درس دیا، پھر دوسرے آ گئے، انہوں نے دیا، لو جی 12-1 بج گئے، گھنٹہ 2 گھنٹے سو لو، چلو جی اٹھ جاؤ سحری کرو۔ اللہ کے بندو، یہ طاق رات، یہ 1000 مہینوں کی عبادت،
1000 مہینوں کی عبادت آپ نے مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ کے ضائع کر دی۔ یہ تو مصلی پہ کھڑے ہو کے آنسو بہا کے گڑ گڑا کے لپٹ کے رو کے اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو بڑا بخشش کرنے والا ہے، معاف فرما، مجھے معاف فرما۔ اور پھر بوڑھے والدین کے لیے دعائیں کرے، ان تاک راتوں میں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائیں کرے، اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے بابا نے جس طرح مشکل میں مجھے پالا پوسا، حلال کھلایا، اللہ تو اس پہ رحم کر، وہ میرے اوپر رحم کرنے والا تھا۔ اور پھر رات کی تنہائی میں اپنی اولادوں کے لیے دعا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ بیٹے دیے ہیں انہیں ہدایت بھی دے دے، اللہ بیٹیاں دی ہیں انہیں ہدایت بھی دے دے، انہیں دیندار بنا دے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم دعا کرو کیا ٹائم ہوا ہے؟ وقت اوپر ہو گیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دعا کرو اور اللہ کی صفت نور، اس سے دعا کرو، اور اللہ کی صفت وجہ، اللہم انی اسألک بوجہک الکریم وبنورک العظیم، جب تم اللہ کو اس کے چہرے کا واسطہ دو، اللہ کو اس کے چہرے کا واسطہ دو، تو پھر سوائے جنت الفردوس کے کچھ اور نہیں مانگنا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔